اس لیے سود سے بھی بچو اور شبہ سود سے بھی بچو۔ ہمارے مسلک دیوبند کے بہت بڑے عالم دین ہیں علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو اتنے بڑے محدث تھے کہ جامعۃ الازہر کے علامہ کوثری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں ان کے علم کی شہرت سن کے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت کے درس حدیث درس بخاری میں بیٹھوں گا۔ تو ان کے ساتھ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نشست کے ساتھ ان کی نشست بنائی گئی۔ تو جب حضرت نے بخاری شریف کا درس شروع کیا تو علامہ کوثری اٹھ کے انہوں نے اٹھ کے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور ان کے قدموں میں گر گئے کہ میں نے واللہ العظیم آپ سے بڑا عالم دنیا میں نہیں دیکھا، آپ امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑے عالم ہیں، اور کہنے لگے اب اس نشست پہ بیٹھنا جو ہے یہ آپ کے علم کی توہین ہے، جا کے طلباء میں بیٹھ کے۔ عرب کا اتنا بڑا آدمی تو جن کے علم کا شعرہ پوری دنیا میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم کی دولت سے، ذہانت کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ وہ علامہ اقبال کے گھر میں آئے پاکستان میں، تو وہاں کچھ کالج یونیورسٹیوں کے طلباء جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا حضرت ہمارا ملک جو ہے یہ غریب ہے، ابھی ابھی بنا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ سود کے حلال ہونے کی کوئی ایسی آپ اس کی کوئی شک نکالیں کہ سودی کاروبار حلال ہو جائے اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں اور یہ ملک ترقی کرے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے جہنم میں جانا ہے تو سیدھے ہی جہنم میں چلے جاؤ، ہماری گردنوں کو درمیان میں پل کیوں بناتے ہو؟ یعنی سودی کاروبار کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ اب اگر تم اس کے حلال ہونے کے لیے تحقیق کرو گے، کوشش کرو گے، تم بھی جہنم میں جاؤ گے اور ساتھ ہمیں بھی جہنم میں لے کے جاؤ گے۔ اس لیے جہنم میں جانے کے لیے ہماری گردنوں کو تم پل نہ بناؤ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کے علم میں، ان کی عمر میں بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائیں۔ اس زمانے کے وہ ابن حجر عسقلانی ہیں اور بہت بڑے فقیہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عمر دراز عطا فرمائیں کہ گزشتہ دنوں انہوں نے کراچی کے اندر حرمت سود کانفرنس منعقد فرما کے اس کے اندر انہوں نے تمام مسالک کے علماء کرام، تاجر حضرات اور سیاسی برادری کے سارے لوگ بلا کے انہوں نے ایک بہت بڑا سیمینار منعقد کیا اور اس کے بڑے دور رس نتائج نکلے۔ اور ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو بینکیں سود کی حرمت کے خلاف اپیل دائر کرنے کے لیے عدالت میں گئی تھیں، ہم ان کی درخواستیں واپس لیں گے۔ اگر یہ لوگ درخواستیں واپس لے لیتے ہیں، سود کا متبادل نظام پاکستان میں بن جاتا ہے تو ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، ہمارے لوگ بھی ترقی کریں گے، ہمارا مذہب جو ہے یہ بھی ترقی کرے گا، چونکہ اسلام کے اندر سود حرام ہے، سود کے کھانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اس کا ایک نقصان یہ ہے، سب سے بڑا جو نقصان ہے، کہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ پیسہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے، امیر لوگ امیر ہوتے چلے جاتے ہیں اور غریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں مساوات کا درس دیا ہے، برابری کا درس دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں خلافت کے بعد خطبہ دے رہے تھے تو ان کے پاس ایک چادر زائد تھی، تو ایک عام آدمی نے کھڑے ہو کے کہا کہ بھائی ہم سب کو ایک ایک چادر مال غنیمت میں ملی ہے، آپ یہ دوسری چادر کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ ایک عام آدمی نے اٹھ کے سوال کیا تو حضرت عمر نے خود جواب نہیں دیا، انہوں نے اپنے بیٹے محدث کبیر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ بیٹا جی تم اٹھ کے جواب دو۔ انہوں نے کہا جی ایک چادر مجھے ملی تھی، میرا کرتا نہیں بنتا تھا، میں نے اپنی چادر اپنے والد کو دے دی، ان کا تہبند بھی بن گیا اور ان کا کرتا بھی بن گیا۔ تو جب امیروں کا یہ حال ہوگا، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی وفات کے 10 سال بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے باہر کھڑے پسینہ صاف کر رہے ہیں۔ پوچھا حضرت یہاں کیا کر رہے ہو؟ فرمایا خلافت کے معاملات کے بارے میں سوالات ہو رہے تھے، فلاں اونٹ آیا کہاں لگایا، فلاں سوئی آئی کہاں لگائی، اونٹ سے لے کر سوئی تک
ہر چیز کا 10 سال تک اللہ کے سامنے حساب دیتا رہا ہوں، ابھی فارغ ہوا ہوں، پسینہ صاف کر کے جنت میں جانے کی تیاری کرتا ہوں۔ وہ حضرت عمر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی اور قرآن کے کئی مقامات ان کی رائے کے مطابق اللہ نے اتارے، تو جب ان کا حساب کتاب اتنا کڑا ہے تو میرا اور آپ کا کتنا کڑا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سودی کاروبار سے بچیں، سود کے بارے میں لوگوں کو سمجھائیں، اس کے بارے میں لوگوں میں اویئرنس پیدا کریں، تاکہ ہمارے ملک کے اندر یہ جو سود ہے یہ مکمل طریقے پہ حرام ہو جائے، غریب لوگ آزاد ہو جائیں، ان کی گردنیں آزاد ہو جائیں اور وہ آزادانہ اپنا کاروبار کریں اور یہ ملک ترقی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی اشفاق خان صاحب کو اور ان کے اس چینل کو جو اشفاق خان آفیشیل کے نام سے ہے، اس کو بہت زیادہ ترقی عطا فرمائے اور ہمارے اس کنہار ویلی کے پورے ایریے کے لیے اور ملک پاکستان کے لیے بالعموم اس کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ جتنے سننے والے حضرات ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالی دین دنیا کی بلائیاں اور خوش نصیبیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو سنا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔